اپنے پلان کسی کو نہ بتائیں۔ اپنی زندگی میں کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں پہلے سے لوگوں کو آگاہ نہیں کریں، بلکہ ہمیشہ کام ہو جانے کے بعد لوگوں کو بتائیں۔ وہ معاشرہ جلد ہی تباہی سے دوچار ہو جاتا ہے جہاں لوگ صرف اپنی ذات کا نفع سوچتے ہیں۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ کامیابی صرف محنت کی دیوانی ہوتی ہے۔ کامیابی کبھی بھی کسی کی شکل دیکھ کر قدم نہیں چومتی۔ لوگوں کی باتوں کو دل سے لگانا چھوڑ دو گے تو ڈر کا سامنا کرنا سیکھ جاؤ گے اور اس طرح تمہیں کامیابی ملنے لگے گی۔ انسان سخت مزاج اس وقت بنتا ہے جب اس کی نرم مزاجی کا بہت سارے لوگ فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ علم وہ نہیں جو آپ نے سیکھا ہے، علم تو وہ ہے جو آپ کے عمل و کردار سے ظاہر ہو۔ اپنے کام میں اس طرح ڈوب جاؤ کہ کامیاب کے علاوہ کچھ دکھائی نہ دے۔ کامیابی ایک رات میں نہیں ملتی، اس کے پیچھے نہ جانے کتنے برسوں کی کڑی محنت ہوتی ہے۔ اپنے مقصد کو پانے کے لیے اس حد تک محنت کرو کہ قسمت بھی کہے کہ لے لو بیٹا، اس پر تمہارا ہی حق ہے۔ بہتر کام نہ ہونے کا بہانہ وقت نہ ہونے کی وجہ نہ بنائیے، کیونکہ آپ کا دن بھی 24 گھنٹے کا ہوتا ہے اور کامیاب لوگوں کا بھی۔ کامیاب ہونے کے 3 اصول ہیں: خود سے وعدہ، محنت زیادہ اور مضبوط ارادہ۔ چھوٹی چھوٹی کامیابیاں بھی اہم ہیں، یہ ہمیں اعتماد دیتی ہیں اور بڑی کامیابی کے لیے تیار کرتی ہیں۔ زندگی سے کبھی مت ڈرو، کبھی ہار مت مانو، بلکہ یہ یقینی بناؤ کہ زندگی زندہ رہنے کا نام ہے اور یہ جیسی بھی ہے اسے ہم نے جینا ہے، اور آپ کا یہی یقین آپ کو جینا سکھائے گا۔ لوگوں کی اکثریت کو مت دیکھو کہ لوگ کدھر جا رہے ہیں، صحیح راستہ اپناؤ، چاہے اس راستے پہ آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہو۔ دوست وہ ہے جس کی محبت بے لوث اور جس کا خلوص بے مثال ہو، جس کی وفا انمول، ہمدردی بیش بہا اور جس کی جدائی میں بے پناہ غم ہو۔ پیار کرنے والے بہت مل جاتے ہیں اور ساتھ نبھانے والے قسمت سے ملتے ہیں۔ لوگوں سے دھوکہ کھانے کے بعد بعض دفعہ تو انسان اتنا محتاط ہو جاتا ہے کہ اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگتا ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ غم میں تنہا اور خوشیوں میں زمانہ ساتھ ہوتا ہے۔ جو آپ کی برائی کرتا ہے کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتا ہے جو آپ کی برابری نہیں کر سکتے۔ صرف اپنے آپ کو صاف رکھنا نصف ایمان نہیں، اپنی سوچوں اور دل کو بھی صاف رکھنا چاہیے۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے: اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ سے پھر کہیں اور کہتے رہیں۔ جب ہم مشکل میں پڑتے ہیں تو بھاگ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فوراً سے ہمارا مسئلہ حل کر دیں۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا کے لیے ایسا فوری رسپانس چاہیے تو ہمیں بھی اپنے رسپانس ٹائم کو بدلنا ہوگا۔ ہمیں آذان کا رسپانس فوراً سے دینا ہوگا۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دنیا میں بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔ اگر آرام نہ آئے تو دوا کی مقدار بڑھا دو۔ اگر خود سے زیادہ کسی اور پر اعتماد کرو گے تو وہ آپ کو کسی وقت ضرور دھوکہ دے گا۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں رستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ جب تم کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہو تو وہ مرجھا جاتی ہے، لیکن جب تم قرآن کو چھوڑتے ہو تو تم خود مرجھا جاتے ہو۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر صبر رکھیں،
کیونکہ جس کے اختیار میں ہے وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہمارے رب نے ہمارے مقدر میں سب کچھ بہترین رکھا ہوتا ہے، بس صبر کریں، وہ نوازنے والی ذات نوازے گی۔ گندے پانی میں جتنا مرضی صاف پانی ملاؤ وہ کبھی صاف نہیں ہوگا، اور صاف پانی میں تھوڑا سا بھی گندا پانی ملا دو تو پانی گندا ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو، ورنہ گندے لوگ تمہیں بھی گندا کر دیں گے۔ بعض دفعہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کوئی اونچا درجہ دے دیتا ہے، مگر اس کے اعمال اتنے نہیں ہوتے کہ وہ اس درجے تک پہنچ جائے۔ یعنی وہ اچھا آدمی ہوتا ہے مگر زیادہ نیکیاں نہیں کر پا رہا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ناانصافی تو نہیں کر سکتا نا، سوا اس شخص کے اس درجے تک پہنچانے کے لیے اللہ اس پہ پریشانیاں ڈالتا ہے تاکہ اس کے گناہ جھڑیں۔ ظاہر ہے گناہ کم ہوں گے تو وہ اوپر اٹھتا جائے گا۔ جس دن وہ اس مقام تک پہنچ جائے گا اس کی آزمائش کھول دی جاتی ہے۔ جو کوئی یہ چاہتا ہو کہ وہ مالدار بن جائے اور اس کے رزق میں فراوانی ہو تو وہ روزانہ نماز مغرب کے بعد سورہ فاتحہ 7 مرتبہ اس طرح پڑھے کہ ہر بار جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے تو 7 بار اس آیت کا تکرار کرے۔ جب اس طرح 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ لے تو اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرے، انشاءاللہ رزق میں فراوانی ہوگی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، کوئی بھی قربانی دے دیں، یہ دنیا آپ کو تب تک ہی چاہے گی جب تک آپ کا وقت اچھا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنا رشتہ رب العزت سے مضبوط کیجئے، لیکن اپنا اخلاق خراب ہونے مت دیجئے۔ اللہ سے تعلق کی پہلی نشانی اس کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم زیادتی مت کیجیے۔ اللہ سے معافی بھی مانگو اور عافیت بھی، کیونکہ کسی آدمی کو ایمان و یقین کے بعد عافیت سے بہتر کوئی نعمت نہیں دی گئی۔ یعنی سب سے بڑی نعمت تو ایمان و یقین ہے اور اس کے بعد عافیت ہے۔ بھلی بات کہا کرو، سیدھی اور سچی بات کہا کرو، بہترین بات کیا کرو، نرمی سے بات کرو، انصاف پر مبنی بات کرو، جھوٹی بات سے بچو۔ جب تک موت نے مہلت دے رکھی ہے اس وقت تک تم لوگ نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور عمل کرنے کا موقع نہ رہے۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے۔ زمین عقل مندوں سے تو بھری ہے مگر درد مندوں سے خالی ہے۔ جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مخلوق سے محبت خالق تک لے جاتی ہے، اس دن روئے زمین پر امن قائم ہو جائے گا۔ ابھی موقع ہے، چونکہ اعمال نامے کھلے ہوئے ہیں، قلم چل رہے ہیں، بدن تندرست و توانا ہے، زبان آزاد ہے، توبہ سنی جا سکتی ہے اور اعمال قبول کیے جا سکتے ہیں۔